بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، پھر وطنیت کی طرف، صفحہ نمبر 29. دیکھیے گا، تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم آج اس کو کنکلیوڈ کریں گے. جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ، اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں. اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین، تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے، ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے. ہمیں خدمت دین، تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے، ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وطن کو ذوف پہنچایا، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے، نہ ہماری مسلمانی، اور خاکم بدہن، ملک کا زوال، ملت کا زوال بن جائے گا. میں اسی پیراگراف کو بہت ڈیپلی سمجھنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ رہیے. جب اپنے ملی مفاد کی خاطر، دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہو یا ناکافی، منطقی طور پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور دیگر فرائض کو ترجیح دیں. ملی مفاد، مفاد فائدے کو کہتے ہیں، منطقی، اصولی طور پر، عقلی طور پر. اب دیکھیے، یہاں پر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ اپنے ملی مفاد کے نظریے کے تحت حاصل کیا ہے اور اس ملک کا قیام اس سوچ کے تحت عمل میں لایا گیا ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہاں پر ہم احیاء دین کریں گے، پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے اس سچے دین کی ترویج ہوگی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی بات، سلوگن. آپ غور کریں اس پر. ان سب کے لیے پھر ضروری یہ ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے فرائض میں پاکستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں ترجیح دیں، اس ملک کے ساتھ وفا کریں، اس ملک کے اداروں کے ساتھ وفا کریں، اس کے آئین کو مانیں، اس کے قانون کو مانیں، اس کے لیے محب وطن ہو جائیں. مگر افسوس، بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 70 سالوں میں اس وطن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تاہم یہ وقت ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، ہمارے اچھے اعمال، مقاصد ملی یعنی ملت کے مقاصد، خود ہماری ہستی، ہماری جان جو ہے وہ بھی اس پاکستان کے لیے، ہمارے جسم، ہمارے گھر بار، اگر ہم سب کا کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس ملک سے وابستہ ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سا 1947 سے پہلے کے ماحول کو دیکھنا ہوگا کہ جب آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں کو زندانوں میں ڈالا گیا، کہ جب نواب خاندان کے ان شہزادوں کو کہ جو ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، انہیں اپنے بچوں کو دفنانے کے لیے قبر کی جا تک نہیں ملی، ان کی قلخانی کے لیے، نیاز دینے کے لیے 4 مٹھی وطن کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ اس کو کھوکھلا ہونے سے بچایا جائے، ورنہ کل ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، ہماری سلامتی داؤ پہ پڑ جائے گی. اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے. بالکل، اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں اور سچے پاکستانی ہیں تو پاکستان کے ساتھ اگر آپ وفادار رہیں گے تو خدمت دین کا موقع خود بخود ملے گا، کیونکہ یہ ملک آپ کو خدمت دین سے نہیں روکتا، آئین پاکستان آپ کو خدمت دین سے نہیں روکتا، آئین پاکستان، ریاست پاکستان آپ کو بطور مسلمان سپورٹ کرتا ہے. تعمیر ملت کے مواقع ملیں گے. آپ چاہیں تو مسلمانوں کی باہمی نفاق کو ختم کرانے کے لیے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں. ہمیں بالکل مایوسی کا شکار نہیں ہونا. عبدالستار ایدھی جیسے لوگ
جنہوں نے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بچوں کو مکانات دیے، جنہوں نے لاوارث لاشوں کو کفن اور دفن کا انتظام کرانے کا بیڑا سر پہ اٹھایا، وہ بھی تو آخر اسی مٹی کے لوگ ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے۔ اعلاء کلمت اللہ یعنی کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچا، ضعف کمزوری کو کہتے ہیں نقصان، ملک پر ہی آفت آئی اور ملک ہی نہ رہے، تو پھر خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ہی نہ رہے، اللہ نہ کرے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ واقعی بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے مصنف نے، لہٰذا یہاں پر یہ واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ پاکستان ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ جہاں تک اس بر عظیم بڑی زمین، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب مصنف نے کنکلوژن میں کچھ بہت اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ اب ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے، بالکل بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، اب وطن کا فائدہ اور ملت کا فائدہ الگ نہیں ہے، بالکل۔ آپ غور کریں، اس جملے کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وطن کا مفاد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں عدل کا ماحول لائیں، انصاف ہو، کرپشن نہ ہو، دو نمبری لوگ اپنے فرائض ادا کریں، چوری نہ ہو، چکاری نہ ہو، جانوں کو خطرات نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور یہی تمام مفادات جو میں گنوا چکا ہوں، اگر آپ غور کریں تو کیا یہ ہمارے ملی مفادات نہیں؟ ہمیں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر اس ملک میں غیرت کی بالادستی ہوگی تو وہ عین نظریہ اسلام کی بالادستی ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو ہے میرے عزیزو، مجھے ہے۔ جب انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو یہی انصاف، یہی عدل تو ہے کہ جس کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 11 نسلیں دے دی۔ آج پاکستان کا مفاد مسلمانوں کے مفاد سے کچھ الگ نہیں ہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے۔ نئی ذمہ داری وہ کیا؟ وہ یہ کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری، بالکل۔ یہ وطن اتنا ہی ہماری اقلیتی برادری کا ہے جتنا کسی مسلمان کا ہے۔ پاکستان میں بسنے والا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، یا خواہ کسی مذہب کا ہو، اگر وہ اس ملک کا شہری ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیام پاکستان ان تمام اقلیتوں کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا تھا، آرزو مسلمانوں کی تھی۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے، اچھا شہری بنانے کے لیے، اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، اور ان کے اور اپنے درمیان ایک ہم آہنگی، ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نسب العین ہو۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہے، جس نظریے کے تحت یہ ملک وجود میں آیا، وہ ہماری اقلیتی برادری کا نسب العین نہیں تھا۔ تو آئیے ایک مشترکہ نسب العین بناتے ہیں، اور وہ مشترکہ نسب العین کیا ہے؟ جس کے تقدس سے انہیں مجال انکار نہ ہو، یعنی کہ وہ بھی انکار نہ کر سکیں، اور نہ ہمیں یارائے انحراف، اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹ سکیں۔ مثال کے طور پہ عدل، انصاف، تحفظ، ایجوکیشن، میرٹ،
امن و امان، شہریوں کے حقوق کا تحفظ، فعال ادارے، بہترین معاش، ان سب کے لیے ان سب سے انحراف نہ کوئی مسلمان کرے گا نہ کوئی غیر مسلم کرے گا. تو یہ مشترکہ نصب العین ہے. اور وطن دوستی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ایک نصب العین ہے. یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن ہے. اگر ہم پاکستان کو اس کے اصل، اس کی روح کے مطابق اگر ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ملک کا ہر شہری، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یقیناً اس کی سلامتی کے لیے جان دے گا. اکثریت اور اقلیت کے ہاتھوں میں دیے گئے آگے بڑھیں گے، حضور میں برابر حصہ لیں گے. بہرحال یہ پہلا میں تھوڑا سا چونکہ ہم اس کے اوپر بات بہت کر چکے ہیں، میں آگے بڑھوں گا. اور اب آخری صفحے پر صرف اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہماری ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے. سر بکف، جان دینے کے لیے تیار، سر کو ہتھیلی پہ رکھنا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے کتاب خاکے کاشغر. بہرحال اب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وطن وجود میں آ چکا ہے تو اس وطن کے مفادات کو، پاکستان کے مفادات کو سمجھنے کی کوشش اگر ہم کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان کا جہاں جہاں مفاد ہے وہ مسلمان کا مفاد ہے، اور مسلمان اور پاکستان کے مفاد کو آپس میں اگر ہم ملاتے ہیں تو اس سے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے. اور یہی اسلامی معاشرہ اقلیت کے حقوق کا بھی ضامن ہے، اور خود بخود اقلیت کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا. تو سب مل کر جب ملک کے ساتھ وفاداری کریں گے تو پھر کوئی امر مانع نہیں ہے کہ یہ ملک ترقی اور بلندیوں کی طرف گامزن ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے وطن کے ساتھ، خصوصاً پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ وفا کرے. اور پھر وطنیت کی طرف کا تصور بھی یہی ہے کہ ہمیں اب وطنیت کے اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وطنیت خدا نخواستہ کسی تعصب کا نام نہیں ہے، بلکہ وطنیت زمینی حقائق کا نام ہے. اپنے اعلیٰ نظریات کو، اپنے ارفع نظریات کو کنکلوڈ کر کے، جمع کر کے دنیا سے بیان کرنے کے لیے جو حدود اربعہ، جو رقبہ آپ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کا وطن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنے لیکچر کو مکمل کروں گا کہ بخت سے کوئی